ٹی وی نے سب لینگویجز پہ جو نیو پروگرامز پروڈکشن ہے، ظاہر اس میں سورسز ہوتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں، وہ بند کر دیے ہوئے ہیں. نیشنل لینگویج میں چل رہے ہیں، اس پہ نہیں چل رہے ہیں. تو اس قسم کا یہ جو ایک میسیج آ رہا ہے کہ اور اپنا سلیبس ہے اس کو آپ بڑی ڈسکشنز کے بعد واپس آیا تھا صوبوں کے پاس. پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں یونیفارمل سلیبس ہوگا اور وہ سینٹرلائز ہوگا. یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، اس پہ ضرور. پہلے میں آپ کو اوور آل اپنا فلسفہ بتاتا ہوں کہ جو میرے خیال میں دنیا میں کامیاب گڈ گورننس جو ملک ترقی کر چکے ہیں، جن کی گورننس سسٹم بہتر ہے، ان کے اندر بیسکلی ایک کامن فیکٹر ہے. اور کامن فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ پاور ڈیوالو کرتے ہیں نیچے، یعنی سیلف گورننگ کمیونٹیز ہوتی ہیں، اتنا وہ سسٹم کامیاب چلتا ہے. آپ کوئی بھی دنیا کے اچھے گورننس کے ماڈلز لے لیں. مثلا آپ سوئٹزرلینڈ کا بہترین سمجھا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ کے اندر 25 کینٹون ہیں، مثلا آلموسٹ صوبے کی حیثیت. بالکل اپنے فیصلے وہ کرتے ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں. وہ ٹیکس کلیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پہنچاتے ہیں، اور وہ بڑا کامیاب ماڈل ہے. وہ کامیاب ماڈل ہمیشہ ہوگا جتنی آپ گورننس عوام کے پاس لے جائیں گے، اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے، عوام سے دور فیصلے رکھیں گے، وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ چیز کہتا ہوں. پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا، کہ پاور نیچے تک جائے. میں اب سے نہیں، آپ میری 24 سال پہلے سے بھی دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا گیا ہوں. ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا، ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں. لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی، کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی. آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمس اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک نہیں گئی. جو پہلی اگر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی، وہ بھی بعد میں جیسی 2008 کے بعد یہ گورنمنٹس آئی پیپلز پارٹی نون لیگ، انہوں نے وہ پاورز لے لی. اور جو 2013 میں جو کہ کسی صوبے نے پاور ڈیوالو کی تھی اور پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز کو امپاور کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پختونخوا میں تھی. اور وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری باری نہیں دیتا تھا، اس نے 2/3 اکثریت سے ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں انہوں نے جتایا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ولیج کاؤنسلز. اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی، میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا. پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا، ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے، وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں. شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے. شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم، اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے، جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے، ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا، اس میں کرپشن ہوتی تھی. وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا، یعنی جو میئر بن جاتا تھا، جو ہم نے کے پی میں ریئلائز کیا. اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا، باقی ایریا کو بھول جاتا تھا. تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا، اور یہ دنیا میں اب سسٹم ہے، تہران کا میئر ہے،
لندن کا میئر ہے, نیو یارک کا میئر ہے, یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے, ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ, لاہور کا مسئلہ, یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں, ان کو امپاور کریں, وہ اپنے فائنینس اکٹھے کریں, وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم, سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان تو پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ, دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال میں یہ میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں. اور خود کراچی کے مسئلے, پانی کا, سب کچھ, یہ صرف ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے. اب آ جائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک اناملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%, صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ, قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے, تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے, یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ, انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے, کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے, ریویو کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا, میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے, یا ہم نے چیک کیا کہ جان کے یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا, اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے, اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا, یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے, اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو, گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں, مگر ان کے آرڈرس کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو, گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے. بار بار گروورس ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود. اوپر سے لوکرس آ گیا, اس میں سندھ گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے, مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جتنا کرونا ڈینجرس ہے, اتنا لوکرس کا ایشو بھی سیریس ہے. میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں, جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی 1 جنوری سے 31 جنوری سے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہیں. مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں, سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے. ہم نے سینٹر نے, کیونکہ نیشنل کرائسس ہے, اپنے سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا ہم نے کوششیں کی, کتنی ریسورسز اپنی ایلوکیٹ کی. بدقسمتی سے ہمیں جو جہاز تھے, جو وہ یہ اسپرے کے لیے جہاز تھے, تو جب ہمیں دیکھے تو وہ 1990 کے پڑے سب خراب تھے. ایک چلانے کی کوشش کی, وہ بیچارہ کریش کر گیا, ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں. تو سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا. 31 دسمبر سے جنوری سے ہم اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ان ٹچ ہیں ایران کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ بہت بڑا کرائسس ہارن آف افریقہ سے آ رہا ہے. وہ ادھر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے, آپ کو پتہ, صومالیہ وغیرہ, سوڈان کے اندر, اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں. اور ہم ان دو ملکوں سے, کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائی کے دور سے بھی آ سکتا ہے. تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں. ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں, ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی
یہ اس کے اوپر پالیٹکس جس طرح کرونا کے اوپر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، بڑی بدقسمتی ہے. سب چیز کوآرڈینیشن سے ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا، مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہارن آف افریقہ سے آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں، اور اس میں ہم FAO کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں. آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے ویلکم کیا تھا، کیونکہ آپ کا جو نیریٹو تھا وہ تبدیلی کا تھا. تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے واچ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے اور کتنی حد تک کی ہے؟ اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے، اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہے. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی، تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا. یہی ٹیلی میٹری سسٹمز یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپ کی گئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو جائے گے یہ معاملات، کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آپ انصاف کی بنیاد پہ اور تبدیلی کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. تو آپ نے اس سلسلے میں کیا اچیو کیا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں وہی تناؤ ہے اور وہی بیانات ہیں، وہی پالیٹکس ہے. لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے. میں جدھر مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے اوپر آیا. آپ یقین کریں کہ جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کیا ہے، ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے، ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے. ہمارے ساتھ ہم نے ایک دم سسٹم ڈیولپ کیا CCOP کا، جدھر ساری ہماری صوبوں کے چیف منسٹرز جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بیٹھ کے ہر روز صبح، یہاں کے آپ کے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے پوری ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں. NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں، ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا. اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی ایک فیصلہ ہم نے چلا، سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے. ہم نے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دم جب شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے، 40% کراچی تو کچی بادیوں میں ہے. کہیں میں مجھے دنیا میں بتا دیں جدھر کچی بادیاں لوگ 8 کمرے ایک کمرے میں ہوں، جدھر ڈیلی ویجر ہو، جدھر دیہڑی دار، جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دیہڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں، اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے. شروع میں ہی انہوں نے بند کر دیا سندھ نے. میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے. میں تو پہلے دن سے لگا، آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے، میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے. ایک طرف کرونا سے بچانا ہے، ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے. یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا، اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. میں نے تو نہیں، ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے، لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی، کرائم اوپر چلی گئی. اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی، آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا، اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو، جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. ساری ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو اکٹھے لے کے چلے، ایک چیز کے اوپر. ہوتا کیا تھا ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس، بعد میں جا کے
بلاول کوئی اور ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے جو NDMA سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ ہم نے چیزیں جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں, اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کا صوبہ اپوزیشن میں ہے یا GB کا یا آزاد کشمیر کا. ان سے پوچھ لیں, وہ نون لیگ کے صوبے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو. دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کرونا کا, یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے. اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو, کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے. انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا. آج وہ مجبور ہے کھولنے میں. ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں, ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ جس طرح میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں, جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ لیا. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے, انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے, جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور SOPs پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں مثلا جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے جنہوں نے ان کے SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو, وہ جو نہیں چل رہے ان کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملک نہیں بند کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر, اور ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ سپاٹس کدھر ہیں, ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ثانیہ بتائیں جو کہتے ہیں نا کہ جی سندھ سے کوئی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں. یہ جو ہمارا جس نے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام, جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا ہے. یہ ذرا آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے سندھ کے لیے, حالانکہ سینٹر سے پیسے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو ایلوکیشن کی پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں گیا. ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ آپ پلیز بتائیں, جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں, ہے پرائم منسٹر کا فنڈ. پیسے میں نے اکٹھے کیے, سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے. جی وزیر اعظم صاحب, 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے